اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف ود روبینہ، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ ایک نبوی اور قرآنی وظیفہ ہے۔ بہت سے صحابہ کرام نے اس وظیفے سے، اس چھوٹی سی دعا سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اگر آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ یہ دعا بہت پاورفل دعا ہے اور اس دعا سے ہر مقصد کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ یہ محرم المحرم کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ 14 محرم اور 15 محرم کا وظیفہ ہے۔ جو لوگ 14 محرم اور 15 محرم کو یہ وظیفہ شروع کریں گے، انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ آپ کو کامیابی ملے گی اور اللہ تعالی جلدی شفا عطا فرما دے گا اور ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، آمین۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے جن کے بچے نارمل پیدا نہیں ہوتے، یعنی کہ پیدائشی معذور ہوتے ہیں یا پھر ذہنی معذور ہوتے ہیں، وہ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ ان کے ہاں صحت، تندرستی اور نارمل اچھے بچے پیدا ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ اب ان لوگوں کو کسی بابوں کے پاس، طویل داغوں والوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ گھر بیٹھے وہ اپنا خود دفاع کر سکتے ہیں، یعنی کہ گھر میں اپنا خود علاج وہ خود کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن میں ہر مرض کا شفا لکھا ہے۔ اللہ پاک کی قرآن میں بہت طاقت ہے۔ ایک بار آپ یہ وظیفہ کر کے تو دیکھیں، خود معجزہ دیکھ لینا۔ قسمیں اٹھانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ جو شخص اسے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ وہ کامیاب ضرور ہوگا اور انہیں شفا ضرور ملے گا۔ اللہ وبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، میں اس پر بہت راضی ہو جاتا ہوں اور خوش ہو جاتا ہوں۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما صابرین، صبر کرو۔ آپ نے آخری لمحوں میں جب آپ رخصت ہو کر جا رہے تھے تو آپ نے سب کو یہی فرمایا کہ صبر کرو، صبر کرو، ما صابرین، صبر کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالی، جو ہمارے نگہبان، ہمارے لجپال اور ہمارے رہنما ہیں، جنہوں نے دکھوں کے پہاڑ اٹھا کر بھی صبر کیا اور غموں کے پہاڑ اٹھا کر بھی صبر کیا، غم پر غم کھائے، زخم پہ زخم کھائے، لیکن صبر کیا۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ ہم لوگ جب ایک مرتبہ اپنے رب کے آگے دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، پھر ہم دوسری مرتبہ دعا مانگتے ہیں، تب بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو ہم پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول نہیں فرماتا، اور اللہ سے شکوے گلے کرنے لگ پڑتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب ہم لوگ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بندے پر خود ہی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے بندے کو آزمایا اور وہ کہاں تک صبر کر سکتا ہے۔ جب وہ بندہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، ہر دکھ میں شکر ادا کرتا ہے، ہر غم میں شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اسے تکلیفیں دیتا ہے تب بھی وہ شکر ادا کرتا ہے، جب اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میں نے اپنے بندے کو اتنا دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں دی، لیکن یہ میرا بندہ اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور ہر حال میں میرا شکر ادا کرتا رہا۔ آج میں اس کو ہر غم سے آزاد کر دوں گا اور دنیا جہان کی خوشیاں عطا فرماؤں گا اور دولت
بے شمار عطا کر دوں گا، اور جو کچھ بھی مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا فرما دوں گا، کیونکہ میں اس بندے پر بہت خوش ہوں۔ اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ہر حال میں میرا شکر ادا کرتا رہا ہے، اور اب میں اس بندے کی ہر خوشی کو پورا فرماؤں گا۔ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا فرما دوں گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو لوگ بہت پریشان ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، اللہ پاک نے دولت بھی دی، ہمیں عزت بھی دی، شہرت بھی دی، کسی چیز کی بھی ہمارے ہاں کمی نہیں ہے، لیکن کمی ہے تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مزدور ہوتا ہے۔ حالانکہ میں نے 2 شادیاں کی، دونوں میں سے بچے مزدور ہی پیدا ہوتے ہیں۔ شادیاں 2 ہو یا 3 یا 4 ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ بچوں پر فرق پڑتا ہے۔ بچے تو اللہ پاک نے جب انسان کی قسمت میں مزدور لکھے ہیں تو مزدور ہی ہوں گے، اس میں شادیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شادی پر 2 ہو یا 3 یا 4 بچے تو مزدور ہی پیدا ہوں گے۔ فرق پڑتا ہے تو اس طرح پڑتا ہے کہ جب ہم اپنے رب سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگے، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، تب ہماری زندگی میں فرق پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ چلیے وظیفے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، بیل آئیکن ضرور دبا دینا، اور ساتھ کمنٹ اور شیئر ضرور کرتے رہنا، شکریہ۔ چلیے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے یہ وظیفہ کرنا ہے وہ 5 وقت کی باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ وظیفہ مرد ہی کرے گا۔ 5 نمازوں میں سے ایک نماز آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے کہ آپ نے کون سی نماز کے ساتھ یہ وظیفہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے 5 نمازوں میں سے کون سی نماز کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، وظیفہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر کرنا ہے، اور وظیفہ 21 روز کی مرتبہ آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ ایک دن میں ایک نماز کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، بیچ میں ناغا نہیں کرنا۔ لگاتار 21 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، 21 دن کرنا ہے۔ یہ بات خاص طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لینا اچھی طرح، وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے ایک تسبیح اس طرح پڑھنی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گی۔ سلام قول من رب الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا صدقہ ضرور ڈال دینا، حضرت امام حسین کا صدقہ مانگنا، اور علی اصغر، علی اکبر کا صدقہ مانگنا، اور کربلا کے شہیدوں کا صدقہ مانگنا، اور اہل بیتل کا صدقہ مانگنا۔ اللہ وبارک تعالیٰ آپ کی ہر مراد پوری فرمائے گا۔ مرد یہ وظیفہ کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ یاسین کی پڑھے۔ وہ پانی کا گلاس لے لے، جب نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے اور 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھے۔ پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر وہ پانی پر 3 پھونک مار کر، اور وہ پانی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی لے۔ اسی طرح کس دن بیوی یہ وظیفہ کرے اور مرد وہ وظیفہ کرے، یہ دونوں مرد اور عورت ساتھ وظیفہ کریں گے۔ مرد کا وہ وظیفہ ہے، عورت کا یہ ہے کہ اس نے پانی دم کر کے پینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا یقین ہے کہ میرے اس عمل سے آپ کو شفا ملے گا، اور آپ کے یہاں نارمل بچے پیدا ہوں گے اور صحت مند تندرست ہوں گے۔ وظیفے کا وقت سماعت ہوا، اب آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی آپ لوگوں کی خدمت میں، تب تک کے لیے آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت۔ خدا حافظ۔